الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت اباحت کورس کی قسط نمبر 48 پیش کی گئی۔ آج ہم بڑے اہم ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ عز و جل کلام کریں گے، جس کا نام ہے تصوف۔ آپ تصوف کے حوالے سے بہت کچھ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے۔ بچپن میں بھی ہم نے بزرگان دین کی سیرتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، مجاہدے، ان کے مراقبے، ان کی تصوفانہ زندگی۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ تصوف کیا چیز ہے اور پیری مریدی کیوں ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر بعض لوگ اس حوالے سے بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بس پیری فقیری جو ہے یہ ڈرامہ ہے، اور جعلی پیروں کی کرتوت دکھا کر لوگوں کو پیری فقیری سے دور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اصل جو بنیادی مقاصد ہیں، جو اس حوالے سے شریعت کہتی ہے، اس کو سمجھیں گے۔ پھر اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم جعلی پیروں پر تفصیلی کلام کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک ظاہری معاملات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے مسائل ہیں، تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں نماز روزے کے مسائل بھی صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ایک روحانی بھی معاملات ہیں، اندر کے بھی معاملات ہیں، جس کے اندر کئی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، شماتت ہوتی ہے، اسی طرح اور کئی جو دلی امراض ہیں وہ ہوتے ہیں، جس کو پاک صاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا، اپنے دل کی طہارت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی پکی سچی محبت اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، ان سب کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جو ہے وہ آپ کے اوپر اللہ کا فرمان پیش کر دینا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر تلاوت کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ وہ یزکیکم، یزکی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ تصوف ہے، کہ بندے کا باطن جو ہے وہ پاک ہو جانا، کہ وہ قرآن اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ پھر والحکمہ، پھر اس کی حکمتیں، قرآن کی کتاب کی حکمتیں، یہ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، باطن کا تزکیہ جو کہ تصوف ہے، اور پھر حکمت جو کہ تصوف کا نتیجہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیسیکلی تصوف کی ایک بنیاد رکھی، اور جس طرح ظاہری شریعت کے احکام ہے اسی طرح باطنی۔ تو جب ظاہری احکام ہمیں معلوم نہیں تو باطنی تو بدرجہ اولا بہت کم لوگ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا باطن جو ہے وہ پاک نہیں کر سکتے۔ تو تصوف کی بنیاد یہ آیت ہے کہ بندے کا کیا ہو، باطن پاک ہو۔ اب مزید تصوف کی تعریفات، تصوف کے لفظ کے معنی کے اوپر بھی علماء کرام نے، صوفیہ کرام نے بہت کچھ لکھا۔ تصوف کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ یہ صوف سے ہے۔ صوف کہتے ہیں کہ جو اون ہو، کہ پہلے زمانوں کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ سادہ اونی لباس پہنتے تھے، وہاں سے تصوف نکلا۔ کئیوں نے کہا کہ اصحاب صفا سے جو ہے وہ تصوف نکلا۔ تو کئی تعریفیں ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ سیدی علامہ احمد برنسی، معروف شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب الجمع بین الشریعہ والحقیقہ میں فرماتے ہیں کہ تصوف کی تقریباً 2000 تعریفیں اور تفسیریں کی گئی۔ ان سب کا حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ ہے۔ یعنی یہ ایک خلاصہ نکالا ہے کہ بہت تعریفیں کی گئی ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کی جائے، لو لگائی جائے۔ تصوف کا، پیری مریدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار بہتر ہو جائے، اولاد مل جائے، زندگی سنور جائے۔ یہ تو ایک ضمنی فوائد ہے۔ اصل جو مقصد ہے تصوف کا، جو پیری مریدی کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی لو لگانا کہ بندہ باعمل بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کا محب بن جائے۔ ہم نے تو پیری فقیری کئی اور کاموں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جی پرائز مونڈ کے اندر نام نکلا ہے، لاٹری کے اندر نام نکلا ہے، بابا جی گالیاں نکالے تو اس کا حساب لگاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے پاس سے یہ فارمولے نکالے ہوئے ہیں، اصل تصوف یہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف 3 وصفوں کا نام ہے۔ ایک یہ کہ اس کا نور معرفت
اس کے نور ورا یعنی تقوی سے اوپر والے درجے کو ورا کہتے ہیں کو نہ بجھائے۔ دوسرا یہ ہے کہ باطن سے کسی ایسے عمل میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر سنت کے خلاف ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ کرامتیں اسے ان چیزوں پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی۔ یہ بڑا تصوف کا جو ہے نا سمجھنے والا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ بے عمل ہو جائے، بے نمازی ہو کر بس دمالے ڈالتا رہے، جس طرح ہمارے یہاں جعلی پیر کرتے ہیں، اور جب نماز کی باری آئے تو ٹوپی ڈرامے کریں کہ جی ہماری نماز مدینے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ہماری نماز ہر ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، اور مولویوں کے اوپر پھپتیاں کسیں۔ ایسا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ تمہارا جو تقوی سے بھی اوپر والا مقام ہے وہ بھی نہ کم ہو، بلکہ وہ اس میں اضافہ ہو۔ نماز، روزہ، نفلی عبادات، تقوی، پرہیزگاری، اس کے اندر کمی نہ آئے بلکہ کیا ہے؟ اضافہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو، کوئی ایسا جملہ نہ بولو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ہم سب مسلمانوں کا جو معیار ہے وہ صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی بھی شخصیت کو ہم اپنا معیار نہیں بنا سکتے کہ کوئی بندہ داڑھی نہ رکھے کہ جی ڈاکٹر کے بال نہیں رکھی تھی، کوئی بندہ جو ہے وہ بنگے چرسے پیے، لمبے بال رکھے، ناچے اور کہیں جی وہ فلاں بزرگ جو تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ ہم اس چیز کو فالو نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف کس کو فالو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ان کے احکامات۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے مطابق ہو۔ یہ تصوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیری فقیری اور ہے، مولویوں کی لائن اور ہے۔ مولویوں کی لائن بھی وہی ہے اور پیری فقیری کی لائن بھی وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ تیسرا یہ فرماتے ہیں کہ کرامتیں جو ہیں وہ ایسی نہ کرے کہ جو حرام چیزوں کے اوپر ہوں۔ جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پیر کی کرامت سنائے، جی میرا پیر صاحب جو ہے وہ چرس پی لے تو انہیں نشہ نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کرامت ہے؟ یا کوئی جو پیر یہ کہے جی اس کو سردی نہیں لگتی، یا لمبی زلفیں ہیں اس کے وہ نہاتا بھی نہیں اور ٹھیک ہے، لمبے بال ہیں کئی سال تک نہیں نہایا، تو یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ ہم ان کو کرامتیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ کرامت کیا ہوتی ہے کہ جو بندے کی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور وہ کرامت اس کو شریعت کے اوپر چلنے میں کیا کرے؟ ایک رہنمائی کرے، ایک حوصلہ افزائی کرے، نہ یہ کہ بندے کو بے عمل بنا دے جس طرح ہمارے یہاں لوگ پیری فقیری کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تصوف کے اعتبار سے جو ہے وہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اگر پیری مریدی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا پیر جو ہوتا ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے باپ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے استاد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اساتذہ کرام، والدین یہ ہمارے رہبر ہیں، لیکن پیری فقیری کے ایک اصول ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیہ کرام کی والدہ، ان کے والد خود ولی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نے باقاعدہ کسی کے ساتھ جا کر بیعت کی، ایجاب و قبول کیا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یعنی قیامت والے دن اگر ہم نے کسی کامل پیر کو پکڑا ہوگا تو ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا امام کون ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کوئی کسی فراڈیے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی گمراہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی پیسے والے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی سیاسی بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایکٹر کے پیچھے اپنے زندگی کے شام و صبح جو ہے وہ گزار رہا ہے، اسی کے مطابق اپنا رہن سہن، اسی کے مطابق اپنا لباس اپنا رہا ہے، تو کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی گستاخ صحابہ کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ جو کوئی اولیاء کرام کے گستاخوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اپنا پیشوا کہتا ہے تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا حشر جو ہے وہ داتا سرکار کے ساتھ ہو، میرا حشر جو ہے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، میرا حشر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہو، اہل بیت کی محبت میں ہو، میرا انبیاء علیہم السلام کی اطاعت میں ہو، اور اپنے ولی کامل کو اپنا جب وہ مرشد بناتا ہے، اس کو اپنا رہنما بناتا ہے، تو کل قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہر بندے کو اپنا ایک کامل ولی جس کی صحبت میں وہ رہے اور اپنے باطن کو پاک کرے، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، کہ شیطان اس کو پھر گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں نوجوان نسل جو ہے وہ سیکولر اور لبرل اور دہریے قسم کے لوگوں کے پیچھے چل پڑی، اور علماء کرام کو، مدارس کو، مساجد کو، دینی باتوں کو، شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ مسترد کرتی ہے اور ان کے مذاق اڑاتی ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ وہ شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ اب آج اس دور میں شیطان پرستی بھی شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے فلم سٹار اور بڑے بڑے جو شوبز کے ساتھ
ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ شیطان پرست کر رہے ہیں کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور لوگ اس طور پر ان کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں کہ لو جی اس طرح پیسہ آئے گا، عزت ہوگی، ہمارے سبسکرائبر بنیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا رینک بنے گا۔ اپنی آخرت برباد کر کر صرف دنیا تھوڑی دیر کے لیے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کامل پیر کی تلاش ہو، اور کامل پیر کیسا ہونا چاہیے، جب ہم پیر پکڑیں اس کی کیا نشانی ہے، وہ کیا اس کے اندر شرائط ہو، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کسی کی بیعت کی جائے اس کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، بد مذہب نہ ہو۔ آج کل کئی بد مذہب بھی پیری مریدی کر رہے ہیں تاکہ پیسے آئیں اور لوگوں کو اپنے فرقوں میں کیچ کیا جائے۔ صحیح العقیدہ سنی ہو، اور عالم بھی وہی صحیح ہے جو سنی ہے، جو گمراہ شخص ہے وہ عالم نہیں۔ علماء نے لکھا وہ تو شیطان کی جو ہے وہ تعلیم عام کر رہا ہے، رحمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسے عام کر رہا ہے جس کا عقیدہ ہی درست نہیں؟ وہ تو لوگوں کو گستاخ بنائے گا، وہ تو لوگوں کے عقیدے باطل کر رہا ہے اور باطل عقیدوں کی جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے۔ تو صحیح عقیدے والا پیر ہو، صحیح عقیدے والا امام ہو، صحیح عقیدے والا ہی ہمارا رہبر ہو۔ نمبر 2 علم والا ہو، جاہل نہ ہو، جس کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، جس کو طہارت کا نہیں پتا، نماز روزے کا ہی نہیں پتا، وہ اپنا ہی معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنے رب کی عبادت ٹھیک نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے مریدوں کی کیا تربیت کرے گا؟ تو پیر کی دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عالم ہو، علم والا ہو، یہ نہیں کہ دنیاوی پڑھا لکھا ہو، بلکہ کیا ہو؟ دینی مسائل کو جاننے والا ہو، تاکہ لوگوں کی تربیت کر کر لوگوں کے نماز روزے کو ٹھیک کرے، پھر اس کے باطن کو بھی ٹھیک کرے، ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر کر لوگوں کو کیا کرے؟ قرآن و سنت کے اوپر چلائے۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سر عام جو ہے وہ ستر اس کا کھلا ہوا ہے، سر عام جو ہے وہ شرابیں پی رہا ہے، سر عام عورتوں کے ساتھ اس کے افیئرز چل رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے والا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ با عمل ہو، قرآن و سنت کا پابند ہو، نماز روزے والا ہو۔ اور چوتھی شرط جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام تک متصل ہو۔ یہ بڑی اہم نقطے والی بات ہے کہ ہمیشہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کے مرشد نے یا کسی اور ولی نے خلافت عطا کی ہو کہ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، تم بھی مرید بنا سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مشہور ہوا ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ مرید بنانا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اس کا سلسلہ دیکھا جائے گا کہ بھائی تجھے خلافت کس نے دی اور تیرے پاس کس سلسلے کی خلافت ہے، اس سلسلے کی خلافت جس کے تھرو آئی ہے اس کو کس نے دی، اور یہ سلسلہ یوں چلتے چلتے اس کا حضور تک پہنچتا ہو۔ کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 سلسلے ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ حضرت علی سے ہوتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جو چوتھا نقش بند سلسلہ ہے اس کا حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہوں گی تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہم مرید ہوں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، دینی بھی کی۔ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا کہ ولی کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں ظاہری اور تنہائی میں کیسی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اس وقت جو ولی کامل دیکھا ہے وہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد ابو البلال الیاس عطار قادری دیکھا۔ انتہائی باعمل، اور کئی سلسلے آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ کی تربیت لوگوں کے سامنے ہے کہ لاکھوں کروڑوں مرد اور عورت جو ہیں وہ اس وجہ سے نیک بنے، ان کی تربیت، ان کے فیضان جو ہے وہ دنیا بھر میں عام ہے۔ میرا آپ سب کو ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہوئے تو محمد الیاس عطار قادری صاحب کے ضرور مرید ہوں۔ آپ ان کی دعاؤں میں بھی آئیں گے، کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچیں گے۔ ان کا جو شجرہ ہے اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کے اندر جو وظائف لکھے ہوئے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہو جائے گی، تو بہت کچھ آپ کو ملے گا روحانی طور پر بھی۔ تو آپ جو ہے مرید ضرور ہو، کسی نہ کسی کے ضرور ہوں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلائیں، ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہوئے چلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔